ریاست کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. ریاست کے پاس پیسے اسی لیے نہیں ہے کہ جو فارن پالیسی 70 سال سے آپ نے بنائی ہے جس میں صرف ہمسایوں سے جنگ کرنا اور لڑنا. دوسری چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا انوائرمنٹ رکھنا, یا جو ہمارے صوبے بلوچستان میں یا فاٹا میں اور جگہوں میں جو سب کچھ ہم نے کیا وہی چیزوں کا آج پھل کاٹ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ نے طالبانائزیشن کو سپورٹ کیا ایک دور میں, ٹھیک ہے, ضیاء صاحب کے انڈر جو کچھ ہوا اس سے افیم آئی افغانستان سے, کلیشنکوف آئی, ریفیوجیز آئے, ڈالر آئے, اور اس سے آج تک ہم وہ ڈیمیج جو ہے وہ ریپیئر نہیں کر پا رہے. ابھی ریسنٹلی افغان ریفیوجیز کو واپس بھیجنے کا پلان ہوا, اس کے اوپر بھی بڑا ہیسل میں انہوں نے اس کو کیا, کوئی پلان کیے بغیر. تو یہ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے, غریب غربا بھیج رہے ہیں, وہ بھیج رہے ہیں, جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ ادھر ہی. بالکل, آپ اسلام آباد چلے جائیں, 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, لیکن جو جاب لیس ہیں ان کو بھیج دیا. تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ ان پالیسیوں کو بہتر کر لیں گے تو پھر اس کا رزلٹ 5-10 سال بعد دیکھنا شروع کر دیں گے. بنگلہ دیش اگر 71 میں آپ سے علیحدہ ہو کے آج 10 گنا زیادہ ان کے پاس ریونیو آپ سے ہے, تو کچھ تو بہتر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ. اچھا, اس کی طرف میں آؤں گا. پہلے چونکہ ہم نے انڈیا کی بات شروع کی, تو ابھی ریسنٹلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں مودی کی بات چونکہ آپ نے کی, تو جو رزلٹ آیا اس کی وجہ نفرت کی سیاست, جس طرح پاکستان میں بھی بہت ہے, تو وہاں بھی نفرت کی سیاست کی وجہ سے لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو وہ ووٹ نہیں ملے. ایون کہ جہاں ایودھیا میں ہار گئے, حالانکہ انہوں نے بابری مسجد یہ بھی ہارے, تو کیا پاکستان میں بھی اس کا اینڈ ہوگا کبھی؟ یہاں تو بہت پاپولر ہے, وہاں وہ ہم سے تھوڑا آگے ہیں. یہاں پہ جو نفرت کی سیاست ہے وہ پاپولر ہے, وہاں پہ جو نفرت کی سیاست ہے انہوں نے ہرا دیا. دیکھیں, مجھے تو حیرت اس بات پہ کہ یہاں پہ وہ لوگ جشن منا رہے تھے کہ دیکھیں وہاں پہ ووٹ کم ملا اس کو, جو کہ خود ان تمام نظریات سے متفق ہیں اپنے ملک میں, جس میں نہ کوئی فریڈم آف پریس ہے نہ کوئی اور چیز ہے, لیکن وہاں کی ان کو بری لگتی ہے نفرت کی سیاست, یہاں کی اچھی لگتی ہے. وہی جو آپ نے بات کی. اب جو بنیادی وجہ جو وہاں پر ووٹ ٹوٹنے کی ہے وہ انفلیشن ہے. اب یہ بہت سے لوگ بات نہیں کرتے کہ وہ اس لڑکے کو بھی کریڈٹ دے رہے ہیں کہ اس نے بہت سے ووٹ توڑے یہ وہ, لیکن اگر اس کو 2 کروڑ لوگوں نے بھی دیکھ لیا تو آبادی تو 1.5 ارب کی ہے, 1.5 ارب کی, میٹر نہیں کرتا اتنا. سب سے بڑا جو ووٹنگ پیٹرن کو چیز ساؤتھ ایشیا میں سب کانٹیننٹ میں افیکٹ کرتی ہے وہ انفلیشن ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے چلی گئی 2013 کے الیکشن میں, حالانکہ 18ویں ترمیم انہوں نے پاس کی, بہت بڑا مائل سٹون تھا, ایک بہت بڑی امید تھی صوبوں کے لیے کہ ان کو ڈیو شیئر ملے گا اپنا. اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی 2 چیزیں بنے جس کی وجہ سے ووٹ نہیں ملا. ایوب خان صاحب کے خلاف سب سے تگڑا احتجاج نا چینی مہنگی ہونے پہ ہوا تھا. شروع سے اس خطے میں لوگ جو ہے نا وہ مہنگائی کو برداشت نہیں کرتے, تو وہاں پر بھی جو انفلیشن تھی بہت بڑا فیکٹر تھا. اور دوسرا یہ کہ جو الائنس بنی اپوزیشن پارٹی کی اور جو راہل گاندھی کی طرف سے پیدل مارچ کیا گیا ان کے پورے ملک میں جو اس نے کیا تقریباً مہینوں لگا کے, اس سے بہت کانگریس نے ریکنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ. اسی طرح آپ پنجاب میں دیکھ لیں, اتنی بڑی اسٹیٹ ہے, وہاں پہ 1 سیٹ نہیں ہے بی جے پی کی, کانگریس لیڈ کر رہی ہے. ویسٹ بنگال میں آپ دیکھ لیں, وہاں کمیونسٹ پارٹیاں آ گئے ہیں, وہ ممتا بینرجی وہ استعفیٰ مانگتی ہے مودی کا اکثر. تو یہ چیز ہے کہ کیجریوال کو اریسٹ کیا انہوں نے, اس سے بھی لوگوں نے کہا کہ یار یہ فاشسٹ ٹیکٹک ہے, آپ اپوزیشن کے لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں, کبھی ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو یہ سارے فیکٹرز کا ایک کمبینیشن ہے. ہندوستان بہت کمپلیکس جگہ ہے, ہر اسٹیٹ کی بڑی اسٹرینج سیاست ہے, اور وہاں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا جو پورے ملک میں کنسسٹنٹ ہو. ہر اسٹیٹ میں ہر صوبے میں مختلف لوگوں کے بیہیویئرز ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو میں کہوں گا وہ انفلیشن ہے, اور دوسرا جو گاندھیز کی جو فیملی ہے انہوں نے جو ریکنیکٹ کیا لوگوں کے ساتھ, تو اس سے کچھ ووٹ ان کا ریکلیم ہوا, واپس آئے. اچھا مزمل, بہت سے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان کی نظریات وہ جو ایک جرمن فلاسفر ہے نیچے اس سے ہے, تو کیا آپ مطلب کیا چیزیں اس کی اچھے لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں, یہ تو ایک اقبال کا بھی سب سے فیوریٹ فلسفی وہی تھے. بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ مغربیت کا شکار ہو گئے ہیں, تو سوچ جو ہے نا اس کا کوئی سرحد نہیں ہوتی اس کی, کہ اگر وہ مغرب میں کسی کے دماغ میں آئی ہے یا مشرق میں آئی ہے, سوچ تو سوچ ہوتی ہے. اور بہت سے ویسٹرن فلاسفرز اور تھنکرز ایسے تھے جنہوں نے مسلمان سائنسدانوں سے سیکھا, فلسفیوں سے سیکھا, کیونکہ جب مسلم گولڈن ایج جس کو کہتے ہیں, جب پیک پر تھی مسلم سائنس اور فلسفہ, تو اس سے سینا وغیرہ جبران وغیرہ یہ سارے بالکل غزالی فارابی اور وہ سب, ان سب سے یورپ نے بہت سی چیزیں لرن کر کے وہاں کی رینیسانس جس کو نشاط ثانیہ کہتے ہیں, اس کی موومنٹ میں وہ بہت چیزیں کنٹریبیوٹ کی مسلمانوں نے جو آج تک وہ کریڈٹ دیتے ہیں. تو ہم اگر آج ان سے سیکھ لیں گے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو بنیادی چیز مجھے اس کے فلسفے میں ملی وہ انفرادیت کا فلسفہ تھا, جس میں
انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جمہوریت کے لیے سب سے پہلے فرد چاہیے ہوتا ہے. جمہوریت کی پریزمپشن کیا ہے کہ ہر آدمی کے پاس ایک ایسا دماغ ہے جو اپنے دماغ سے تنقیدی سوچ اور اپنا زندگی کا فیصلہ خود کر سکتا ہے, اسی لیے اس کو ووٹ کا حق دیا جائے. اب یہاں پر اگر آپ نے فرد ہی پیدا نہیں کیا, کیونکہ میں جس علاقے سے ہوں, آپ جس علاقے سے ہیں, وہاں جس طرح ووٹ بکتے ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں کہ اگر ایک برادری کا بندہ کھڑا ہو جائے سب ووٹ دے دیں گے. اچھا کوئی وڈیرا کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ اس کو ووٹ دینا ہے سب ووٹ دے دیں گے. تو نیچے کی جو تنقید ہے جتھے بنا کر اپنے دماغ ان کو بیچ دینے کی, یہ مجھے بہت بہترین لگی کہ اس معاشرے کے اندر ہر جگہ صرف جتھے ہی ہیں, افراد نہیں ہیں. کیونکہ آپ اگر ٹرائبل ایریاز میں چلے جائیں وہاں قبائلی نظام ہے, کہیں پنچایتی سسٹم ہے. شہر کے اندر آ جائیں تو یہاں بھی مافیاز ہیں, چند گروپس ہیں. تو مجھے انفرادیت بہت بہترین چیز لگی اس کے فلسفے کے اندر جو میں نے سیکھی بھی. اور دوسرا یہ کہ اقبال نے بھی اس سے جو بہت کچھ پک کیا اور لوگوں نے کیا, بہت سی دنیا کی پولیٹیکل موومنٹس کو اس نے انسپائر کیا. عورت کے بارے میں اس کے کیا نظریات تھے؟ وہ تو بہت نفرت انگیز تھے, لیکن آپ حمایت کرتے ہیں؟ میں حمایت کرتا ہوں, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی فلاسفر کو پسند کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا 100% جو ہے نا وہ بیانیہ آپ اختیار کر لیں. آپ کا کام یہ ہے کہ ہر کسی سے اچھی چیز لیں اور باقیوں کو اوائڈ کریں. تو اس طرح بہت سے لوگ آپ دیکھیں, سر سید کے نظریات عورت کے بارے میں بہت زیادہ ڈفرینٹ تھے. وہ چاہتے تھے کہ خواتین کو ایجوکیٹ بھی نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی ان کو ریفارمر کہتے ہیں ہم. اسی طرح نیچے تھا کہ اگر وہ 19ویں صدی کے جرمنی میں رہ رہا ہے جب کوئی فیمنسٹ تحریک جنم نہیں لی تھی, تو ظاہری بات ہے وہ اتنا پروگریسو تو نہیں ہو سکتا نا اس دور میں رہ کے. اسی طرح پلیٹو اور سوکریٹس یا جو سارے گریک فلاسفرس تھے وہ بھی خواتین کو 2nd کلاس سٹیزن کہتے تھے. وہ ان کو برابری نہیں دیتے تھے مردوں کے ساتھ بالکل بھی. لیکن آج ان کے نظریات سے پوری دنیا نے سیکھا ہے, ڈیموکریسی ایجاد ہی گریس کی ہے. تو میں نے بھی جو اس کے نظریات میں مجھے بہتر لگا میں نے اڈاپٹ کیا, باقیوں کو چھوڑ دیا. اور طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ سر پہ نہ چڑھائیں, اس سے جو ملتا ہے وہ لیں, اور غلامی نہ کریں کسی سوچ کی, اپنی سوچ اس میں شامل کریں, ایڈ کریں.